अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं राबिया। राबिया कहती हैं, मैं कनाडा में रहती हूँ और मैं आपके साथ मेरी अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। राबिया कहती हैं, मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने हस्बैंड के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई। मेरे हस्बैंड पहले अपने फ्रेंड्स के साथ एक फ़्लैट में रहते थे, लेकिन जब मैं वहाँ पर आई तो फिर हम लोगों को एक अलग से फ्लैट लेना पड़ा। हम लोगों का जो फ्लैट जिस बिल्डिंग में था वो एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसके सराउंडिंग में बहुत खूबसूरत ग्रीनरी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत वो जगह थी। वहाँ पर हम लोगों का फ्लैट था। वो फ्लैट जो थे वो बहुत ज़्यादा न्यू स्टाइल में नहीं थे, उसको थोड़ा बहुत हम लोगों ने रेनोवेट खुद किया। हम लोगों का जो बेडरूम था वहाँ पर हम लोगों ने एक ग्लास वॉल बनवाई अपने बेड की एक साइड पर, और बेड की दूसरी साइड पर हम लोगों ने एक ग्राफिक वॉल बनवाई जिसमें हम लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ ग्राफिंग करवाई हुई थी। डे टाइम उसमें सारा जो उसका व्यू था वो एक जंगल व्यू था, और नाइट में जब लाइट ऑफ हो जाती थी तो उसमें स्पार्किंग व्यू था जो नाइट विजन में ऐसा लगता था स्टारी नाइट, और उस स्काई का सारा व्यू उसमें नज़र आता था। उसका जो सारा रिफ्लेक्शन था वो उस ग्लास वॉल में भी हम लोग देख सकते थे। वो एक बहुत खूबसूरत मंजर था, बहुत अच्छा लगता था बेडरूम में रात के टाइम। वो इतना खूबसूरत व्यू लगता था देखने में। हम लोगों के अक्सर फैमिली फ्रेंड्स भी थे, वो स्पेशल देखने आते थे और सब बहुत ज़्यादा पसंद करते थे हमारी इस डेकोरेशन को। एक दफ़ा मेरे हस्बैंड को काफ़ी देर हो गई ऑफिस में आने से, उन्होंने मुझे कॉल करके कह दिया कि वो लेट आएंगे। मैं अकेली थी, रात का टाइम था, मैं अपने बेडरूम में ही थी। मेरे बेडरूम में टेबल लैंप चल रहा था और उसकी लाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी। मैं उसी ग्राफिक वॉल की तरफ देख रही थी। एकदम से मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि उसमें एक बहुत भयानक सा चेहरा बन रहा है। मैंने उस भयानक चेहरे को वहाँ पर बनते देखा। वो बहुत खौफनाक सा एक चेहरा था जो उसमें बार बार मुझे वो नज़र आ रहा था। मैं बहुत डर गई। मैंने फ़ौरन से उठकर अपने रूम की लाइट्स ऑन की। उस वॉल के पास जाकर मैंने देखा, मैं डर गई थी। जब मैंने उसके पास जाकर देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर मुझे यही लगा कि मे बी मेरा वहम हो। फिर मैंने लाइट्स ऑफ की, टेबल लैंप चल रहा था, फिर जाकर वहाँ पर लेट गई। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उस दीवार की तरफ देखूं, क्योंकि मैं अकेली थी वहाँ पर, डर लग रहा था। मैंने सामने जब मैंने करवट ली तो सामने ग्लास वॉल थी जिसमें उसी वॉल का रिफ्लेक्शन आता था। वहाँ पर मेरी नज़र पड़ी है तो मैं क्या देखती हूँ कि जिस तरह से बाल खोलकर कोई लड़की खड़ी है और वो अपने बालों में कॉम्ब कर रही है, ब्रश कर रही है अपने हेयर्स को। मैंने वाज़िया उस चीज़ को देखा वहाँ पर। मुझे उस मिरर में वो नज़र आ रही थी उस ग्लास वॉल में। जो ही मैंने दूसरी तरफ फेस किया वहाँ पर कुछ नहीं था। जब मैं ग्लास वॉल की तरफ देखती थी तो वहाँ पर वो मुझे खड़ी हुई नज़र आ रही थी। उसके चेहरे के ऊपर बाल थे, वाइट कलर का उसका ड्रेस था। तो उस ग्लास वॉल में मुझे इस तरह से फील हो रहा था कि अपने वो हेयर ब्रश कर रही है। अब मैं दूसरी तरफ भी फेस नहीं कर सकती थी और इधर भी मुझे अजीब सी मेरी कैफियत होगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने फिर तेज़ी में दूसरी तरफ फेस कर लिया। सामने ग्राफिक वॉल थी और इस तरफ ग्लास वॉल थी। फिर वहाँ पर वही बदनुमा भयानक चेहरा रूनुमा होने लग गया। मुझसे अब उस रूम में 1 मिनट भी नहीं रुका जा रहा था। मैं फ़ौरन से वहाँ से उठकर अपने लिविंग रूम में आ गई। वहाँ पर मैंने फ़ौरन अपने हस्बैंड को कॉल की, उन्होंने बताया कि आप जल्दी घर आए। उन्होंने जब देखा कि मेरी इतनी कंडीशन ख़राब है, मैं इतनी डरी हुई हूँ, तो वो पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें कोई बात नहीं बताई, बस उनका यही कहना था कि मैं अभी आ रहा हूँ। मेरा तो एक एक मिनट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में था। मैं वहाँ पर बैठी थी तो मुझे इस तरह से लग रहा था मेरे बेडरूम में कोई है। लाइक वहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे कमरे में कोई चल फिर रहा है, क्योंकि हम लोगों का कारपेट रूम था, सारा पूरा घर ही कारपेट था। वहाँ पर इस तरह से आवाज़ तो आ नहीं सकती थी कि अगर कोई शूज़ पहने हो तो कोई, लेकिन वहाँ पर ऐसी आवाज़ थी जैसे पायल पहनकर छन छन की कोई आवाज़ आ रही है, और बाकायदा जिस तरह से हल्की आवाज़ में कोई बोल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा था। बोलने की जो आवाज़ थी वो आवाज़ इस तरह से थी जैसे कोई बहुत दूर से बोलता है, और बोलने की आवाज़ भी बहुत एजड सी थी, यंग वॉइस नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अपने रूम की लाइट
जो ही वो टेबल लैंप की लाइट जल रही थी वही जलती हुई बाहर छोड़ कर आई थी। मैंने पलट कर देखा अपने रूम में, मेरे रूम की वो जो टेबल लैंप चल रहा था वो भी ऑफ हो चुका था। मेरे रूम में बिल्कुल अंधेरा था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे रूम का दरवाज़ा किसी ने खोला है। वो दरवाज़ा इस तरह से खुला कि जैसे उसका जो होता है पकड़ने वाला जो हैंडल होता है दरवाजे का, उसको किसी ने बाकायदा पकड़ा है और खोला है, क्योंकि वो बाहर से मूव हो रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। सारा हम लोगों का जो फ्लैट था वो कवर्ड था। मैं वहाँ से उठ के फ़ौरन बाहर टेरेस पर आ गई। मुझे अब पूरे घर में से डर लग रहा था। मैं टेरेस पर आई, इसके बाहर भी एक ग्लास विंडो थी। मैं वहाँ से अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। मैं ग्लास विंडो में देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेडरूम से बाहर निकल कर आकर सामने वाले छोटा सा साथ ही किचन था, तो हम लोगों ने बाहर 4 सीटेड हम लोगों ने डाइनिंग रखा हुआ था। उस डाइनिंग टेबल के ऊपर जिस तरह से मुझे ऐसा लगा कि चेयर पर कोई बैठा हुआ है, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर भी उसी तरह से बाल थे। लिविंग रूम की लाइट ऑन थी। मैंने उसको देखा, वो ऐसा लग रहा था मेरी तरफ ही देख रही है। मैं थर थर काँप रही थी। मैं बार बार कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी, यहाँ तक कि मैं रोने वाली हो गई थी। मैं इधर उधर सराउंडिंग में देख रही थी कि मुझे कोई नज़र आ जाए और मैं उसको अपनी हेल्प के लिए बुला लूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे देखते ही देखते वो जो कोई भी सामने बैठी हुई थी मखलूक, वो उठी और उठकर हम लोगों के बेडरूम में चली गई और ज़ोर से उसने बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं वहीं पर स्टिल खड़ी थी। तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके थे। बार बार वो दरवाज़ा खोलती थी, बार बार बंद करती थी। अब वहाँ पर बिल्कुल मुझे ये श्योर था कि वहाँ पर मेरे अलावा भी कोई है। एकदम से नीचे गाड़ी मैंने देखी आई और मेरे हस्बैंड आ गए। मैं भागती हुई फ्लैट से बाहर आ गई। वो रास्ते में ही वो मुझे मिल गए। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हुआ है। मैंने सारी बात उन्हें बता दी। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे साथ वो अंदर आए। हम लोग जैसे ही अपने फ्लैट में इंटर हुए, हम लोगों का जो रूम था उसका दरवाज़ा बंद था। मैंने उन्हें बताया कि मैंने खुला छोड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता ये कैसे बंद हुआ है। मेरी कंडीशन से उनको आइडिया हो गया था कि मैं झूठ नहीं बोल रही। तभी एकदम से हम लोगों का रूम लॉक था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की अपने रूम को खोलने की। हमारे रूम में से इस तरह से आवाज़ आ रही थी कि जैसे सब कुछ तोड़ा फोड़ा जा रहा है। हम लोगों की चीखें निकल रही थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत डर गए थे। इतना डर गए थे कि वहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारे रूम को किसी ने तोड़ के बिल्कुल तहस नहस कर दिया। चीखों की आवाज़ें अलग थीं और अंदर शोर शराबा टूट फूट का वो अलग था। एकदम से ये सब क्या हो गया, हमें कुछ समझ ही नहीं आई कि ये सब क्या था। बहुत डर लग रहा था। हम दोनों उधर अपने लिविंग रूम के पास ही खड़े थे। एकदम से ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड को बैक साइड से किसी ने उठाकर हवा में ऊपर खड़ा कर दिया है। मेरे साथ वो खड़े थे और वो मेरे से इतने ऊंचे थे। उनकी जो टांगें थी वो हवा में थी और हवा में ही उनके हाथ थे। वो चीखना चाह रहे थे, उनसे चीखा नहीं जा रहा था। मैं उनको खींच रही थी नीचे की तरफ। उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। फिर वो एक काले रंग का साया था, फिर उसने उनको छोड़ दिया। जो ही उसने छोड़ा वो बहुत ज़ोर से ज़मीन पर गिरे। उनकी कमर पर बहुत ज़्यादा चोट आई। मुझे उनकी भी टेंशन होने लग गई। साथ ही हम लोगों के रूम का दरवाज़ा खुल गया। शोर शराबा बंद हो गया। जब वो शोर शराबा बंद हुआ तो उन्होंने बाकायदा हमारे रूम का दरवाज़ा भी खोल दिया। दरवाज़ा खोला तो सामने टेबल लैंप जल रहा था। हम लोगों को तो इतना खौफ आ रहा था कि पता नहीं अंदर से क्या कंडीशन होगी रूम की। उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से सहारा देकर उनको उठाया। इस काबिल वो हल्के से हुए कि उठ के वो संभाल सकें खुद को। वहीं पर डाइनिंग टेबल की चेयर पर ही मैंने उनको बिठा दिया। अब मेरे में नहीं हिम्मत हो रही थी कि मैं जाकर अंदर देखूं। मेरा मोबाइल जब मैं बार बार कॉल्स कर रही थी लिविंग रूम में रखा हुआ था। मैंने जब मेरे हस्बैंड आए थे मैंने उसको वहीं पर टेबल पे रख दिया। उनको देखकर जब मैं बाहर भागी थी, हैरत अंगेज़ बात थी, मेरा जो मोबाइल था वो हमारे बेडरूम के बेड के ऊपर मेरा मोबाइल कब रखा, किसने रखा मुझे नहीं पता। उस पर कॉल्स आ रही थी। मैं डर गई कि मेरा मोबाइल तो बाहर था, ये अंदर कैसे चला गया। एकदम से हम लोगों के रूम की लाइट भी ऑन हो गई। हम लोगों के रूम में कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई थी। जो चीज़ जहाँ थी वो वहीं पर थी। मेरा जो मोबाइल था वो भी बेड पर पड़ा हुआ था। मैंने थोड़ा सा झांक कर अंदर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर मैंने सहारा देकर अपने हस्बैंड को भी अंदर लेकर आई।
بیڈ پر لیٹے ایک دم بالکل سناٹا ہو گیا، جیسے یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں کبھی۔ بڑی ہم لوگوں کو ٹینشن ہوگی کہ یہ ہمارے ساتھ ایک دم سے ہوا کیا ہے۔ اتنی بھی ہمت نہیں پڑی تھی کہ اس گرافک وال کی طرف یا گلاس وال کی طرف دیکھیں ہم لوگ۔ ساری رات ہم لوگوں نے بیٹھ کے گزار دی، ہم لوگ بھول گئے کچھ کھانا پینا بھی، اتنا خوف آ رہا تھا۔ تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہوگا، 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم لوگوں کا جو فلیٹ ڈور ہے اس پر بیل ہوئی۔ اتنی رات کو کبھی بھی ہم لوگوں کے گھر کبھی بھی اتنی رات کو کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ ہاں، بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں ڈرتی ڈرتی باہر گئی، میں نے وہیں پر کھڑے ہو کر پوچھا کہ باہر کون ہے۔ اس طرف سے بہت زیادہ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ کافی زیادہ لیڈیز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولیں، آپ سے کام ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں اور کیوں ہم لوگوں کو بلا رہی ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا ہم لوگ ساتھ والے فلیٹ سے ہیں، پلیز دروازہ کھولیں، ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے۔ ہم لوگ تو پہلے ڈرے ہوئے تھے، مجھے یہی لگا کہ مے بی ان کے ساتھ بھی کوئی پرابلم ہوئی ہو۔ جو ہی میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے خود آواز سنی، مجھے کسی نے بلایا، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ڈر کے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب میں 2 قدم ہی واپس پلٹی تھی، پھر بیل ہونے لگ گئی۔ پھر وہی عورت کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھی دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ بہت ہم لوگ ڈر گئے۔ ہم لوگوں کے کچھ وہاں پر فیملی فرینڈس تھے۔ اتنی رات کو ہم لوگوں نے انہیں کال کی کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم بن گئی ہے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، تو پلیز آپ نا سب آ جائیں۔ وہ لوگ بالکل ہم لوگوں کے تھوڑے ہی ڈسٹینس پر وہ لوگ رہتے تھے، وہ لوگ فوراً آ گئے۔ تقریباً 5 منٹ بھی بمشکل نہ لگے ہوں گے۔ پھر ڈور بیل ہوئی تو میں نے پوچھا تو اب تھے وہ لوگ، آواز ان کی نہیں آ رہی تھی، وہ بار بار بیلز پہ جا رہے تھے، میں بار بار پوچھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے کال کی کہ ہم لوگ باہر کھڑے ہیں، دروازہ کھولیں۔ پھر میں نے دروازہ کھولا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی حیرانگی کی بات ہے، آپ کو بار بار ہم لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ آئیں، آپ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، مجھے صرف بیل کی آواز آ رہی تھی، مجھے آپ کی کوئی آواز نہیں آئی۔ اور آپ کے آنے سے پہلے بھی 2 دفعہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ بار بار کوئی عورت آ کر دروازہ ہم لوگوں کا بیل دیتی ہے اور آگے سے کہتی ہے کہ میری مدد کرو، جب میں دروازہ کھولتی ہوں تو باہر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ آگے، انہوں نے میرے ہسبینڈ کو دیکھا، وہ بیچارے، ان کی کمر پر بہت سخت چوٹ لگی تھی، اتنی زور سے ان کو زمین پر پٹکا تھا اس چیز نے۔ ہم لوگوں کے بیڈ روم میں ہی آگے میں نے ان کو وہ دکھایا کہ اس گرافک وال میں ایک بھیانک سا چہرہ بنا ہے، اور پھر اس وال میں، گلاس وال میں، میں نے دیکھا کوئی عورت کھڑی ہو کر اپنے بال برش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ ہمارے گھر چلو، تو یہ رات وہیں پر گزار لو، پھر کسی کو لے کر آئیں گے تو صبح پتہ چل جائے گا۔ لیکن میرے ہسبینڈ کو بخار ہو گیا تھا بہت سخت، ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی جانے کی۔ پھر ہم لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ ہمارے پاس رک جائیں، وہ بھی کپل تھے۔ ہم دونوں جو تھیں، ہم لوگ باہر لیونگ روم میں بیٹھی ہوئی تھیں، میرے ہسبینڈ کے پاس ہی ان کے دوست اندر بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دم نا میں نے اس کو کہا کہ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ جو ہی میں اٹھنے لگی کچن میں جانے کے لیے، میں نے پاؤں رکھا کچن میں، تو وہاں پر آلریڈی ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جو ہم لوگوں کی کچن میں کھڑی ہو کر کوئی کام کر رہی تھی۔ میں نے وہاں پر کسی کو جب کھڑے دیکھا، میری چیخیں نکل گئی، میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا کب مجھے کس نے اٹھایا، وہاں سے اٹھا کر ان لوگوں نے مجھے بیڈ پر لٹایا۔ مجھے جب ہوش آئی تو مجھے اتنا ضرور یاد تھا، میں نے وہاں پر کسی عورت کو دیکھا تھا۔ اب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ اگلے ہی دن ہم لوگوں کے اپنے ہی ریلیٹیوز تھے، تو وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ پڑھائی کرتے تھے، وہ اس ٹائم وہاں پر تھے نہیں۔ جب انہیں ساری بات بتائی تو وہ نیکسٹ ڈے فوراً وہ بھی آ گئے۔ جو ہی وہ ہم لوگوں کے گھر آئے، فلیٹ میں آئے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر بہت بھیانک جنات کا بسیرا ہے، جو کہ آپ لوگوں کے اس روم میں آلریڈی تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر بہت سخت بھیانک جنات ہیں، اور جو ہم لوگوں کا بیڈ روم ہے وہاں پر وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم لوگ جب اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے، اس فلیٹ میں، تو ہم لوگوں کو ہلکا پھلکا محسوس ہوتا رہتا تھا، کبھی کبھار کوئی آواز کا آ جانا، یا کبھی کبھار کچھ ایسی آہٹ سی ہو جانی جس پر لگنا کہ کوئی چیز گری ہے۔ لیکن اتنا زیادہ ہوگا، یہ تب معاملات ہمارے ساتھ شروع ہوئے تھے جب ہم نے اپنے بیڈ روم کو رینوویٹ کیا تھا، تھوڑی بہت ہم لوگوں نے سیٹنگ چینج کی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، وہ ایک ہی بات پر فوکس تھے کہ اس کو چھوڑ دیں، آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اس کو چھوڑ دیں۔ ہم لوگوں نے جو فلیٹ کا آنر تھا اس کو کانٹیکٹ کیا، پھر وہ بھی آ گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے آج تک اس بلڈنگ کو اسی لیے ہم لوگوں نے اس کو نہیں چھیڑا، نہ رینوویٹ کیا ہے
کیونکہ یہاں پر جب بھی ہم لوگ کوئی بھی کنسٹرکشن کا کام کرنے لگتے ہیں، کوئی پینٹ بھی انفیکٹ کروانے لگتے ہیں، تو بہت زیادہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسی ویسی ہیپننگ شروع ہو جاتی ہیں، ہم لوگوں کو بھیانک خواب آنے لگ جاتے ہیں، بھیانک چیزیں ڈرانے لگ جاتی ہیں۔ اسی لیے یہ جو بلڈنگ تھی، اس میں جتنے بھی فلیٹ تھے وہ اسی پرانی کنڈیشن میں تھے۔ ہم لوگ تو کروا بیٹھے تھے، ہمیں تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے، وہ بھی اب مجبور تھے، انہوں نے تو ہمیں، یا تو وہ ہمیں بتا دیتے یا ہم لوگ ان سے پوچھ لیتے، یہ ہم لوگوں کی مسٹیک ضرور ہے۔ وہاں پر اب ہم لوگوں کا رہنا تو مشکل ہو چکا تھا۔ میں بھی، ہم لوگوں نے جو وہاں پر یہ ڈیکوریشن یا رینوویشن کی تھی، اس سے وہ جو وہاں پر جنات کے اثرات ہیں وہ پروک ہوئے، وہ ہمارے اگینسٹ ہوئے، تو انہوں نے اپنا آپ ہم پر ظاہر کر دیا۔ پھر ہم لوگ نیکسٹ ڈے وہاں سے، ہم لوگوں کے جو فیملی فرینڈس تھے ان کی طرف شفٹ ہو گئے، کیونکہ میں وہاں پر نہیں رہ سکتی تھی، مجھے اتنا خوف آتا تھا۔ جب ہم لوگ سب وہاں پر موجود تھے، وہاں پر مجھے بار بار ایسا ہی لگتا تھا کہ میرے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک سایہ سا بنتا تھا، پھر اس کا ایک بھیانک سا چہرہ بن جاتا تھا، کبھی کچن میں، کبھی لیونگ روم میں۔ بہت زیادہ یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے ود ان اے ویک ہم لوگوں نے وہاں سے شفٹ کر لیا تھا ہم لوگوں نے۔ تو وہاں پر اسی بلڈنگ کی میری ایک بڑی اچھی فرینڈ تھی، ان سے میری بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ یہ بتاتی تھی کہ جب سے آپ لوگ چھوڑ کر گئے ہیں اس فلیٹ کو، وہاں پر کوئی بھی شفٹ نہیں ہوا۔ رات کے ٹائم وہاں پر بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے، جیسے وہاں پر کوئی رہتا ہے۔ پلیٹس استعمال کرنے کی، گلاس کچن کی چیزیں یوز کرنے کی آوازیں آتی ہیں، باقاعدہ وہاں پر کمرے کھلنے بند ہونے کی آوازیں آتی ہیں۔ جو آپ لوگوں کا وہ فلیٹ ہے وہاں پر بہت شور شرابہ ہوتا ہے، اتنا شور شرابہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی باقی بلڈنگ بھی جو ہے وہاں پر وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جلدی ہی اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ میرے ہسبینڈ کی کمر پر جو چوٹ لگی تھی وہ تو ٹھیک ہوگی، لیکن ان کی وہ پین اکثر ہوتی ہے، اور ایک ان کی کمر کے اوپر ایک نشان بن گیا ہے بڑا عجیب سا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کا ہاتھ کا نشان ہے، اور وہ بہت زیادہ بعض اوقات ریڈ ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ متھم ہو جاتا ہے۔ یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رابعہ آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسے مشکلات سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے محمد خورشید نے انڈیا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے چینل میں ہارر سٹوریز شیئر کرنے کے لیے بہت انٹرسٹ لیتا ہوں، کہ اپنے ملنے ملانے والوں سے میں ایسی سٹوریز سنتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بہت شکریہ خورشید آپ کا، آپ اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں میرے چینل میں اور میرے چینل کا حصہ بنتے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ایریے میں ایک گورنمنٹ پولٹری فارم ہے، اور وہاں پر جو چوکیدار ہیں وہ، یہ فارم جو ہے وہ کہتے ہیں میری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، اور وہاں پر جو چوکیدار ہیں وہ بھی اب بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، وہ وہاں پر شروع سے کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس فارم کے اوپر جب میں رات کے ٹائم چوکیداری کرتا ہوں اور یہاں کے برآمدے میں سوتا ہوں، تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ ہوتا ہے، لائک مجھے کچھ ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی کوئی بھیانک آوازیں آ جاتی ہیں، کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی ہے۔ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی برآمدے میں سو رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ جس طرح سے کوئی جانور ہوتا ہے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں نے ٹارچ آن کر کے دیکھا، پہلے مجھے آواز آئی، جب میں نے ٹارچ آن کر کے دیکھا تو وہاں پر اندھیرے میں 2 آنکھیں بلنک ہو رہی تھیں۔ مجھے یہی لگا کہ کوئی جانور ہوگا، میں تھوڑا اٹھ کے قریب جانے لگا تو میں نے اتنا بھیانک جانور اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کا جو چہرہ تھا، چہرہ بلی کا تھا، اور باقی جو دھڑ تھا اس کا وہ فاکس کا تھا، اور وہ بہت بھیانک آوازیں نکال کر غرا رہا تھا مجھ پہ۔ میں بہت زیادہ ڈرا اور میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے بہت اینڈ تک فالو کیا، پھر ایک دم سے وہ غائب ہو گیا۔ میری طبیعت بہت سا خراب رہنے لگی اور میں اگلے دن اپنی ڈیوٹی پر بھی نہیں جا سکا۔ 1-2 دن بعد میں دوبارہ گیا، میری مجبوری تھی، میں نے جاب کرنی تھی، میں وہاں پر پہرا دیتا تھا، چوکیدار تھا۔ اسی برآمدے میں سویا ہوا تھا تو مجھے ایک بزرگ نظر آئے، ان کا بہت نورانی چہرہ تھا۔ وہ مجھے پہلے کبھی کبھار وہ خواب میں نظر آتے تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ راستہ ہے، یہاں پر مت سویا کرو، ہم لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے۔ میری آنکھ کھل جاتی تھی پر میں اس خواب کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ بزرگ مجھے لائیو ملے، مجھے نظر آئے، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ یہ ہم لوگوں کا راستہ ہے تو تم یہاں پر مت سویا کرو۔ جب میں وہاں پر سونا میں نے چھوڑ دیا، اس کے بعد انہوں نے مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا، لیکن وہاں پر باقاعدہ اثرات تھے،
مجھے سراؤنڈنگ میں بہت بھیانک آوازیں سنائی دیتی تھیں، کبھی کسی جانور کی آواز ہوتی تھی، کبھی کسی جانور کی، اور وہاں پر ایسا محسوس ہوتا تھا بہت بھیانک جانور بھاگتے دوڑتے بھی ہیں۔ میر محمد خورشید نے انڈیا سے ہمارے ساتھ ایک اور انسیڈنٹ شیئر کیا تھا، چوکیدار کا قصہ، تو اللہ انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اس میں جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے نائٹ شفٹ میں کام کرنا ہوتا ہے، پھر وہ بعض اوقات ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں جہاں پر غیر مرئی مخلوقات اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ مغرب کے بعد جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو غیر مرئی مخلوقات آزاد ہوتی ہیں، اسی لیے میں اپنی اکثر سٹوریز میں آپ لوگوں کو یہ میسیج دیتی ہوں کہ اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں جب مغرب کی اذان ہو تو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کریں، کیونکہ اس وقت شیاطین جنات آسمان سے اترتے ہیں، وہ آزاد ہوتے ہیں، تو ان کو ٹھکانہ چاہیے ہوتا ہے مقیم ہونے کے لیے۔ تو جب آپ لوگ بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھروں کے کھڑکیاں دروازے بند کرتے ہیں تو وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ گھر، وہ جگہیں جو کھلی رہ جاتی ہیں وہاں پر وہ اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، پھر کبھی نہ کبھی گزرتے پڑتے انسان کو وہ تنگ کرتے ہیں اور اپنا آپ ظاہر کرواتے ہیں۔ جو نیک جنات ہوتے ہیں، جو مسلم جنات ہوتے ہیں، وہ انسان کو ڈراتے نہیں ہیں، وہ انسان کو صرف اس وقت ڈراتے ہیں جب ان کی پاک صاف جگہ پر ناپاکی پھیلائی جائے، کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے وہ پروک ہوں، تب وہ آپ کو میسیج دیتے ہیں خواب کے ذریعے یا ڈراتے ہیں۔ لیکن جو شیاطین جنات ہوتے ہیں، جو مضر جنات ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں انسان کو ڈراتے ہیں۔ بعض اوقات بہت زیادہ لوگ جب ہوتا ہے حد سے زیادہ ان چیزوں پر اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہر وقت کچھ ہو رہا ہے، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ بس یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں، پریکاشنز ہوتی ہیں، ان کو اپنی لائف میں ضرور رکھا کریں۔ مغرب کی اذان کے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا کریں، تھوڑی دیر کے بعد بے شک کھول دیا کریں، لیکن اس ٹائم کوشش کیا کریں کہ اس کو بند کر دیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کے ہر انسیڈنٹ میں سے شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ میرے نیو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، نوشین وائس آفیشیل کو، اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے۔ اس پر میں انفارمیٹیو ویڈیوز بھی دیتی ہوں اور ولاگنگ بھی کرتی ہوں۔ اس میں نیکسٹ بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز بھی ہوں گی، آؤٹ ڈور وزٹ بھی ہوں گے، تو اسے بالکل بھی مس مت کریں۔ ادر دین جو لوگ میرے اس چینل کو وزٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریئل ہارر سٹوریز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نماز، قرآن پاک، آیت الکرسی اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔